لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والعلیہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ مومن یعنی سورہ غافر کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج آیت نمبر 60 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اب غور کریں اس میں کہ بہت ہی اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے رہتے ہیں، تکبر ان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، اللہ تکبریت اور مغروریت کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ وہی امام حسین السلام کا جملہ جو میدان کربلا میں رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، یعنی اس کے فیصلے پر میں راضی ہوں اور تسلیما لامرہ، اس کے حکم کے سامنے، اس کے امر کے سامنے میں تسلیم ہو جا رہا ہوں۔ تو اگر انسان یہ ذہن میں رکھے کہ ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، تو انسان اسی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس آیت کریمہ میں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم دعا کرو، اللہ سے مانگو۔ لیکن یہاں پہ جو ہے تھوڑا رک کے میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دعا ایک اہم فریضہ ہے، اور دعا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں اور شریعت میں۔ اور دعا کے بارے میں قرآن نے مختلف انداز سے ہمیں متوجہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ طاہرین نے باقاعدہ دعا کے سلسلے میں ہمیں بتایا ہے۔ آپ غور کریں کہ دعا کہا گیا ادعونی استجب لکم، ہے نا، تم دعا مانگو، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا، یعنی میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دیکھیں، یاد ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ میرا کام ہے اور ایک اللہ کا کام ہے۔ ایک کام میرا ہے، دعا مانگنا، قبولیت دعا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے۔ اب یاد رکھیں کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، پوری نہیں ہوتی باتیں، تو آخر کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ایک بات تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یا تو ہمارے اندر کمی ہے، جو کہ ہمارا کام ہے دعا مانگنا، کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور یا ہے کہ اللہ کے اندر نعوذ باللہ کوئی کمی پائی جا رہی ہے کہ وہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، کمی ہمارے اندر ہو سکتی ہے اور ہو بھی یقیناً ہے، اور اللہ جو کہ حق ہے، اللہ جو پاک و منزہ ہے، اللہ جو ہے علی ہے، غنی مطلق ہے، کبیر ہے، حمید ہے، جو واقعاً والا صفات اس کے اندر موجود ہے، سب سے بلند و بالا ہے، اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ رب الارباب ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ پاک و منزہ ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سبحان الذی، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، ہے نا، جس کی بارے جو قابل تسبیح ہے نا، تو وہ جو ہے اپنے بندے کو سیر پہ لے گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم بندہ اپنے کو سمجھے تو صحیح، ہم عبدیت کا یعنی ملاحظہ تو کریں، عبدیت کو پیش نظر رکھیں۔ یہ مطلب میں تکبریت اور غرور ہمارے اندر پایا جائے گا تو اللہ جو ہے کہہ رہا ہے جہنم میں سیدھے ڈال دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بات تو طے ہو گئی، کمی جو ہے ہمارے اندر ہے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، نقص ہمارے پاس ہے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے جو ہماری دعا جو ہے اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ دیکھیں، یہی بات جو ہے دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء،
پروردگار ایسے گناہوں کو تو معاف کر دے جن کی وجہ سے ہماری دعا محبوس ہو جاتی ہے، قبولیت، شرف قبولیت عطا نہیں ہوتے اس کے اندر، یعنی وہ قبولیت درجے پر نہیں پہنچ پاتی دعا. تو ظاہر سی بات ہے یہ محبوس ہو گئی ہے دعا. کیوں محبوس ہوئی ہے؟ تو گناہوں کی وجہ سے. گناہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. وہی مسئلہ ہے نا کہ جو باقاعدہ دعا موجود ہے، الہی قلبی محجوب، پروردگار میرا دل جو ہے، میرا قلب جو ہے محجوب ہو چکا ہے. الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب، اور ہمارا نفس جو ہے عیبدار ہو چکا ہے. تو اب آپ غور کریں کہ یہ جو دعا میں جو ہے ہمیں حقیقت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا دل جو ہے محجوب ہو جاتا ہے. محجوب حجاب سے نکلا ہوا ہے، جو چاروں طرف پردے جو ہے دل کے چاروں طرف پردے ہو جاتے ہیں، اس کو محجوب کہتے ہیں. دل محجوب ہو گیا ہے. وہ نفس معیوب، اور نفس ہمارا جو ہے وہ عیبدار ہو چکا ہے، اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے. وہ عقل مغلوب، ہماری عقل جو ہے مغلوب ہو چکی ہے. وہ ہوائے غالب، ہماری خواہشات کا غلبہ ہو چکا ہے عقل کے اوپر. اب جو فیصلہ ہے وہ خواہشات نفسانیہ کا ہے. وہ ہوائے غالب مطاعت قلیل، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ ہماری اطاعت جو ہے کم ہو چکی ہے. وہ معصیت کثیر، اور اس کے نتیجے میں گناہ ہمارے زیادہ ہو چکے ہیں. آپ غور کریں، طاعت قلیل و معصیت کثیر ولسان مقرم بالذنوب. اب دعا میں کہا جاتا ہے لسانی، ہماری زبان جو ہے مقرم بالذنوب، ہماری زبان جو ہے اقرار کر رہی ہے گناہوں کا، ہے نا. لسانی مقرم بالذنوب فکیف حین یا ستار العیوب، اے عیوب کو چھپانے والے، ستار العیوب ہے. ظاہر سے بات ہے وہ پروردگار جو سب کے عیب کو چھپاتا رہتا ہے. وہ اگر عیاں کہتے ہیں انسان زندگی نہیں گزار سکتا. وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے. اور ظاہر سے بات جب عیب کو چھپاتا ہے وہ، تو بہرحال بندہ جو ہے کم سے کم ذلیل نہیں ہوتا عوام میں، لوگوں کے درمیان. لسان مقرم بالذنوب، میری زبان جو ہے اقرار کر رہی ہے گناہوں کا. فکیف حیلتی یا ستر العیوب، اے ستر العیوب جو ہے اب فیصلہ تیرا کیا ہے؟ میں نے جو کہتے کہ ہیلا کیا ہے، میں نے جو کہتے کہ وہ فریب کیا ہے، ہم نے جو کہتے کہ دھوکہ دیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وَيَا عَلَّامَ الْغُیُوبِ، اے غیب کا جاننے والا. وَيَا یعنی فَكَيْفَ حِیلَتِي یَا سَتَّرَ الْعُیُوبِ وَيَا عَلَّامَ الْغُیُوبِ وَيَا کَاشِفَ الْکُرُوبِ اغْفِرْ ذُنُوبِ كُلَّهَا محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار. یعنی پروردگار جو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے محمد آل محمد کے احترام میں. اے غفار، اے غفار، اے غفار. تو آپ دیکھیے اس دعا میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے. یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ کبھی بھی عقل اگر مغلوب ہو گئی تو انسان فیصلہ نہیں کر پاتا. دل انسان کا محجوب ہو چکا ہے، محجوب ہو چکا ہے. اب جو ہے وہ اس طریقے سے چاروں طرف سے دل کو گھیر لیا گیا ہے کہ وہ دل و دماغ سے فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، اپنے دل کو صاف و شفاف بنا دے، عقل کو غالب کر دے، ہوا اور خواہشات نفسانیوں کو مغلوب کر دے. مولانا نے یہی تو نہج البلاغہ میں جو ہے جو مالک اشتر کو مولانا نے خط لکھا ہے تو اس میں ایک جملہ کہا ہے کہ اپنی خواہشات نفسانیوں کو پیروں تلے کچل ڈالو اور اس کے مالک بن جاؤ، اپنے کنٹرول میں رکھو کس کو؟ خواہشات نفسانیہ کو. اور پھر مولانا نے جو ہے اسی میں یہ کہا ہے کہ یاد رکھو اے مالک، نفس جو ہے امارہ ہوتا ہے سو کی طرف، یعنی برائیوں کی طرف نفس لے جاتا ہے، مگر یہ کہ جو ہے تمہارا پروردگار جو ہے رحم فرمائے. تو آپ غور کریں کہ مولا نے جو ہے باقاعدہ متوجہ کیا ہے کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے. بہرحال تو یہاں پہ جو ہے کہا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ تم دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اور بے شک وہ افراد جو لوگ بھی جو ہے میری عبادت سے، میری بندگی سے، میری عبادت سے اکڑتے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، وہ ان قریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. دیکھیں مغروریت کس کے اندر پائی جا رہی ہے؟ یہ ان کے اندر جیسے کہ ہٹ دھرمی لجاجت موجود ہے، ہٹ دھرمی پائی جاتی ہے، اکڑ کے چلتا ہے، اللہ کے مقابل میں کھڑا ہو جاتا ہے، معصیت کار ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے. تو یہ کبھی بھی جو ہے کہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگ سکتا، ہاتھوں کو بلند نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے دل جو ہے محجوب جو ہو چکا ہے،
اتنا تاریک ہو چکا ہے، اتنا اندھیرا پن آ چکا ہے کہ وہ جو ہے سمجھ میں اس کی بات نہیں آتی۔ بھائی جو میں بار بار جو ہے ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور مولا کے کلمات کے ذریعے کہ مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ یعنی صورت انسان، انسانوں جیسا صورت ہے، چہرہ جو ہے انسانوں جیسا ہے، والقلب قلب حیوان، لیکن کیا ہے دل جو ہے جانوروں جیسا ہے۔ جیسے دل جو ہے یعنی جانوروں کا دل جو ہے وہ ہمیشہ خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، وہ خواہشات کی طرف جاتا رہتا ہے حیوان جانور، اسی طرح انسان بھی جو ہے قلب اس کا محجوب جب ہو جاتا ہے تو نتیجے میں کیا ہے وہ حیوانی جو ہے قلب ہوتا ہے، والقلب قلب حیوان۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جب اس طرح سے انسان ہوتا ہے تو باب خدا کو نہیں سمجھ پاتا، لا یعرف باب الہدا، وہ ہدایت کے دروازے کو نہیں پہچانتا کہ اس کی اتباع کرے، اس کی پیروی کرے، اس کے نقش قدم پر چلے، اس کے راستے پہ چلے، اور نہ ہی جو ہے باب عما کو پہچانتا ہے۔ عما مانے کیا ہوتا ہے؟ اندھا، گمراہی کا راستہ، یعنی وہ گمراہی کے راستوں کو بھی نہیں پہچانتا کہ اس سے دوری اختیار کرے، اس سے اجتناب کرے۔ تو یہ ہے خاصیت ایک انسان کی جو قلب جو ہے حیوانی قلب رکھتا ہے، جس کا دل جو ہے وہ خواہشات نفسانی کا غلبہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے، وہ خود فیصلہ نہیں کر پاتا۔ تو وہی نتیجہ ہے نا کہ مولا فرما رہے ہیں آگے کہ یہ چلتی پھرتی لاش ہے، ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، زندہ ہے لیکن لاش ہے، سمجھ لیجیے۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ تکبریت تو اللہ پسند نہیں کرتا، غرور جو ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ دعا جو ہے رسول فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے عبادت ہے، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے نا ان عبادتی، دعا کے بعد فوراً کہا عبادتی، میری عبادت سے جو استکبار کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں۔ تو دعا جو ہے ایک عبادت ہے۔ ما تقول فی رجلین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ما تقول فی رجلین، دو آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ دخل المسجدہ، یہ دونوں مسجد میں داخل ہوئے، ہے نا، اور جمیعاً مکمل طور پہ دونوں داخل ہوئے، کان احدہما اکثر الصلاۃ، ان میں سے ایک جو ہے وہ نماز پہ نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ رہا ہے، والآخر دعا، اور دوسرا شخص جو ہے دعا میں جو ہے مصروف ہے، دعا پڑھ رہا ہے۔ دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، ایک نماز میں مصروف ہے اور ایک جو ہے دعا میں مصروف ہے، تو ان میں کون کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فَأَيُّهُمَا افضل، ان میں کون افضل ہے؟ توجہ کر رہے ہیں نہ، امام سے پوچھا گیا کہ دو لوگ داخل ہوئے مسجد میں، ایک جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، ایک جو ہے دعا پڑھنے لگا، ہے نا، تو ان میں سے کون افضل ہے؟ تو قال کل حسن، کل حسن، یعنی ان میں سے ہر ایک جو ہے صحیح، اچھے ہیں، اچھی بات ہے، دونوں کام صحیح کر رہے ہیں، دونوں عبادت کر رہے ہیں۔ قد علمت ولکن ایہما افضل، مولا سے کہا راوی نے کہ مولا بے شک میں جانتا ہوں کہ دونوں کام اچھا ہے، دونوں عمل اچھا ہے، میں جانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ایہما افضل، ان میں سے کون افضل ہے؟ تو یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ اکثرہما دعا، جس کے پاس زیادہ دعا ہو ان دونوں میں، ہے نا، کثرت دعا جو کر رہا ہے وہ افضل ہے۔ اما تسمعوا قول اللہ، کیا تم نے نہیں سنا؟ اما تسمعوا قول اللہ تعالی، کیا تم نے نہیں سنا اللہ کے قول کو؟ ادعونی استجب لکم، کہ تم دعا مانگو میں تمہیں دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اکڑتے رہتے ہیں، وہ بہت جلدی جو ہے جہنم میں ذلت کے ساتھ داخل ہوں گے۔ کیا نے تو نہیں پڑھا؟ قرآن میں نہیں دیکھا؟ پھر جو ہے کہتے ہیں کہ کہا ہی العبادت الکبریٰ، مولا نے کہا کہ یہ عبادت کبریٰ ہے۔ کون؟ یہ دعا۔ دعا جو ہے بہت بڑی عبادت ہے نا، بہت بہترین عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، یعنی اچھی عبادت ہے۔ بہرحال اگر آپ جو ہے رسول کا قول اور دیکھیے تو دعا کے بارے میں
جلدی صاحب کے سامنے، الدعاء افضل من قراءۃ القرآن، دیکھا آپ نے، یعنی دعا جو ہے قراءت قرآن سے افضل ہے۔ دعا ظاہر بات، دعا اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ دعا جو ہے، جب کوئی کہا ہے، مولا نے کہا کہ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تم قرآن کی تلاوت کرو، اور تم چاہتے ہو تم اللہ سے باتیں کرو تو دعا پڑھو، دعا کرو، دعا پڑھو، دعا کے جملات ادا کرو۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ مولا نبی فرما رہے ہیں، یہ نبی سے بھی قول ہے، اور امام پانچویں امام سے بھی یہ نقل ہے، اور چھٹے امام سے بھی نقل ہے کہ دعا جو ہے قرات قرآن سے بہتر ہے، قرات قرآن سے بہتر ہے، قرآن کی تلاوت سے دعا بہتر ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اربعۃ لا تستجاب لہم دعوہ، ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کن کی دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی، تو مولا فرما رہے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا جو ہے قبول نہیں ہوگی، ہے نا، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ رجل جالس فی بیتہ، ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں، یقول، کہتا اللہم ارزقنی، ہے نا، یعنی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، پروردگار تو ہمیں رزق عطا فرما۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ تم گھر میں بیٹھ کے دعا کرتے رہو، فائدہ نہیں ہے۔ ہاں الگ یہ یاد رکھیے گا، انسان تھوڑا سے جو ہے قدم آگے بڑھائے اور اپنا بزنس کرے، کاروبار کرے، کہیں نوکری کرے، بہرحال ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا نا، ہاتھ میں پیسہ ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ الفقر موت الاکبر، فقیری بہت بڑی موت ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ایک انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ قدم آگے بڑھائے، خود انسان جو ہے آگے بڑھے، تب کہیں جا کر جو ہے اس کی زندگی خوشگوار ہوگی اور وہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ محنت کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ جیسے دعا مانگے اللہم ارزقنی، تو ایک آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے پروردگار ہمیں رزق عطا فرما، تو یاد رکھیے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ فَيُقَالَ لَهُ، اور اس سے کہا جائے گا، جب وہ کہے گا پروردگار رزق دے، تو اس سے کہا جائے گا الم آمرک بالطلب، کیا تمہیں حکم نہیں دیا گیا کہ تم جا کے طلب رزق کرو، رزق کو طلب کرو، رزق کو حاصل کرو۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، اس کی بیوی ہے، ایک آدمی ہے جس کی بیوی ہے، فَدَعَا عَلَيْهَا، اور وہ بیوی پر بد دعا کرتا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک شوہر جو بیوی کے لیے بد دعا کر رہا ہے تو اس کی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ علیہا، فدعا علیہا، علیہا منع ہوتا ہے اس کی مخالفت میں، یعنی بد دعا، یعنی ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کے لیے بد دعا کر رہا ہے تو کہا جائے گا اس سے، تو دعا اس کی بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ فیقال لہ، پس کہا جائے گا اس سے الم اجل امرہ الیک، تو ظاہر سی بات ہے کہا جائے گا کیا ہم نے تمہارے لیے جو ہے قرار نہیں دیا اس کے امر کو، یعنی کیا مطلب، تمہارے اختیار میں بیوی ہے، تم اس کو سمجھاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بد دعا کرنے سے تھوڑی نہ کچھ ہونے والا، بیٹھ کے جو ہے مسئلہ حل کرنے کی بات ہوتی ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے دونوں درمیان مودت قائم کی ہے۔ تو مودت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو، میاں بیوی کے حق کو پہچاننا، میاں بیوی کے حق کو پہچانے اور بیوی میاں کا حق کو پہچانے، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں، خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا، بد دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تیسرا، رجل کان لہ مال، ایک آدمی ہے جس کے پاس مال ہے، فادانہ بغیر بینہ، اس نے قرض دیا ہے بغیر بینہ کے، بغیر بینہ کے، یعنی کوئی گواہ نہیں ہے، قرض دے دیا۔ فیقال لہ الم آمرک بالشہادہ، اس سے کہا جائے گا کیا ہم نے نہیں کہا تھا تم سے کہ گواہ لو، گواہی تمہارے پاس ہونا چاہیے، بغیر گواہی کے تم نے جو ہے قرض دیا ہے، اب جو ہے دعا تم مانگ رہے ہو، بد دعا کر رہے ہو، کیا فائدہ، دعا جو ہے قبول نہیں ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب ایسے افراد ہیں جن کی جو ہے دعا
قبول نہیں ہونے والی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ افراد جو ہے یعنی امور کو انجام دے جو اللہ نے اس کے لیے قرار دیا ہے۔ آخر بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے آوان و سال میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔